کیا واقعی آج تک کوئی چاند پر گیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آج تک کوئی بھی انسان چاند پر نہیں گیا۔ چاند پر جھوٹی فلم بنانے کی وجہ سے ناسا نے مزید سینکڑوں جھوٹ بولے۔ دنیا اس وقت ناسا کو سجدے کر رہی ہے کیونکہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ من گھڑت راز پالے جو ناسا نے بتائے ہیں۔ آج لاکھوں امریکی عوام کو یقین ہے کہ وہ چاند پر نہیں گئے، لیکن ہمیں کیوں اتنا یقین ہے کہ امریکہ چاند پر گیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپی کہانی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کے بتاتے ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ چند ایک سوالات جو ہماری ٹیم نے ریسرچ کے دوران دریافت کیے ہیں، اگر کوئی بھی انسان ان سوالوں کے سائنسی اور عقلی دلائل سے جوابات دینا چاہتا ہے تو وہ ضرور دے۔ سوال نمبر 1، 20 جولائی 1969 یعنی آج سے 55 سال قبل انسان چاند پر گیا تھا۔ اب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، امریکہ خود یا دوسرے دوبارہ جدید ترین کیمروں اور جدید ترین آلات کے ساتھ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں دوبارہ کیوں نہیں گئے؟ یعنی اس وقت امریکہ کے ڈرامے کے بعد جب رشیا، چائنا اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے بھی مخالفت میں باری باری ڈرامے کیے، تو یہ چاروں اپنے ڈراموں کے بعد آج کے دور میں دوسرا ڈرامہ کیوں نہ بنا سکے؟ سوال نمبر 2، کیوں چاند پر صرف امریکہ اور اس کے مخالفین ہی آپس میں دشمنی کی وجہ سے ڈراموں میں مقابلہ کرتے رہے تھے؟ کیوں امریکہ حمایتی ملکوں میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہ ہو سکی چاند پر قدم رکھ کر امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے؟ سوال نمبر 3، جب چاند گاڑی چاند پر پہنچی تو چاند پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب قسم کی کار میں بیٹھ کر چاند کی زمین پر گھومے پھرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چاند کار چاند گاڑی سے برآمد کیسے ہوئی؟ کیا ان کے جانے سے پہلے وہاں پر کسی اور نے گاڑی کھڑی کی تھی؟ یعنی اس چھوٹی سی چاند گاڑی کے پیٹ میں اتنی گنجائش تھی کہ اتنی بڑی کار بھی اس کے اندر آ گئی۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ناسا نے اپنے ہر ایک قدم کی ویڈیو ریکارڈ کی، اس کار کو جب چاند گاڑی سے برآمد کیا گیا تب ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چاند گاڑی سے بڑی سی چاند کار کیسے برآمد ہوئی؟ دنیا کو حیران کرنے کے لیے یہ کافی تھی۔ یہ والا ڈرامہ دکھا کر مزید داد وصول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ چاند گاڑی کس لفٹ کی مدد سے اتاری گئی اور دوبارہ کس لفٹ کی مدد سے چڑھائی گئی؟ سوال نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلے قدم رکھا، تو جناب کون کون سے فوٹوگرافر وہاں پر پہلے ہی اتر چکے تھے جو چاند گاڑی کو اترتے ہوئے اور خود نیل آرمسٹرانگ کو اترتے ہوئے ان کی مووی بنا رہے تھے؟ ایک نہایت چھوٹی سی چاند گاڑی بغیر ایندھن کے صرف سپرنگ کی مدد سے دوبارہ کیسے چاند سے اڑ کر زمین تک واپس آئی؟ اور جب چاند گاڑی چاند پر سے اڑ کر دوبارہ واپس آ رہی تھی تب چاند پر بیٹھ کر کون کون سے فوٹوگرافر کیمرے کو گھماتے ہوئے چاند گاڑی کی تصویریں بنا رہے تھے؟ وہ فوٹوگرافر جو چاند پر بیٹھے تصویریں بنا رہے تھے وہ کس چاند گاڑی سے واپس آئے یا پھر وہیں پر رہ گئے؟ سوال نمبر 5، ابھی حال ہی میں 25 اگست 2021 کو نیل آرمسٹرانگ صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ امریکہ نے نیل آرمسٹرانگ صاحب کو ساری دنیا اور اپنے ملک کے میڈیا سے کیوں چھپا کر رکھا تھا؟ سوال نمبر 6، چاند پر لی گئی کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جن کے دو سائے ہیں، کیا چاند پر 2 سورج نکلتے ہیں یا دوسری طرف اسٹوڈیو لائٹس جلائی گئی تھی؟ سوال نمبر 7، چاند پر امریکہ نے جھنڈا گاڑا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جو جھنڈا گاڑا گیا وہ لہرا رہا تھا، جبکہ چاند پر ہوا کہاں سے آئی؟ جبکہ خلا میں تو ہوا چلتی ہی نہیں۔ دوستو، ہوا ہمارے موسم کے ٹمپریچر کے اوپر نیچے ہونے پر ہماری زمین کے گرد اوزون لیئر کے نیچے ہی چلتی ہے، اوزون لیئر کے باہر کوئی ہوا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 8، دوستو ناسا نے بتایا ہے کہ ہماری زمین گول نہیں ہے، ہماری زمین ایک انڈے کی مانند ہے۔ حیرت ہے کہ تمام فرضی تصویریں گول ہی پیش کرنا شروع کر دی گئی ہیں، کیا اب ہماری زمین گول ہو گئی ہے؟ دوستو ناسا نے بتایا ہے کہ زمین کی گریوٹی 100 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اوپر خلا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر زمین ایک طرف سورج کی گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور دوسری طرف 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سیدھا چلتا ہوا راکٹ اتنا بڑا جھٹکا کیسے سہ لیتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو انتہائی تیز چلتی ہوئی کار سے باہر پھینکا جائے تو کیا وہ بڑی آرام سے آگے چلتا رہے گا؟ نہیں دوستو، ایک تو وہ انسان ان بیلنس ہو کر گر بھی سکتا ہے، دوسرا اس انسان کی ڈائریکشن بھی چینج ہو جائے گی۔ ایک تو ڈائریکشن چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے انسان سیدھے رخ میں سفر نہیں کر سکے گا، دوسرے نمبر پر انسان ان بیلنس ہو کر گر جائے گا۔ تو دوستو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ایک سپیس راکٹ کے ساتھ بھی۔ سوال نمبر 9 دوستو، 20 جولائی 1969 کو چاند پر جانے کی کہانی کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا۔ امریکہ یا پوری دنیا کیوں ہر سال 20 جولائی کو چاند ڈے نہیں مناتی؟ سوال نمبر 10 دوستو، چاند خود بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے بقول ناسا کے۔ اس کی سپیڈ ہے 3600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اور چاند اسی دوران 129 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ایک راکٹ کس طرح انتہائی تیزی سے گھومتے ہوئے چاند کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس راکٹ نے فضا سے چاند کے مدار میں داخل ہونے کا جھٹکا کیسے برداشت کیا؟ سوال نمبر 11 دوستو، چاند گاڑی دوبارہ کیسے اڑی؟ جبکہ دکھائی گئی چاند گاڑی تو کچھ عجیب طرح کی تھی، 4 ٹانگوں والی، اور اتنی چھوٹی سی کار کیسے اڑ کر بغیر انجن اور بغیر فیول کے زمین پر آ سکتی ہے؟ سوال نمبر 12 دوستو، انتہائی چھوٹی سی چاند گاڑی میں اتنی بڑی سی 4 پہیوں والی ایک اور گاڑی کیسے نکلی اور بغیر آکسیجن کے اسٹارٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ناسا کے حساب سے چاند پر دنیا کی نسبت 6 گنا کم گریوٹی ہونے کے باوجود جیسے دنیا میں گاڑیاں چلتی ہیں بالکل ویسے ہی گاڑی چاند پر چلتے ہوئے دکھائی گئی ہے، یعنی بغیر اچھلتے کودتے تیرتے نارمل انداز میں کیسے دوڑی؟ سوال نمبر 13 دوستو، نیل آرمسٹرونگ صاحب چاند کی مدار سے واپس کیسے نکلے؟ 3600 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتے ہوئے مدار سے باہر نکلنا کیا مذاق لگتا ہے آپ کو؟ سوال نمبر 14 چاند پر رات کے وقت فلم بنائی گئی تھی، اس میں کئی دفعہ آسمان کو دکھایا گیا ہے، کسی بھی دفعہ آسمان پر ستارے کیوں نہیں دکھائے گئے؟ کیا فضا میں ستارے ختم ہو گئے تھے یا پھر یہ فلم اسٹوڈیو میں بنائی گئی ہے؟ سوال نمبر 15 نیل آرمسٹرونگ صاحب نے جو ہیلمیٹ پہنا ہوا تھا، ان کے ہیلمیٹ کے گلاس کے کونے میں ایک سرچ لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی، یہ چاند پر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی یا پھر اسٹوڈیو لائٹ؟ سوال نمبر 16 دوستو، جو دنیا چاند پر دکھائی گئی تھی وہ رنگ برنگی دکھائی گئی تھی، کیا کبھی رات کو چاند ہمیں رنگین 7 رنگوں والا دکھائی دیتا ہے؟ بالکل نہیں، کہتے ہیں چاند پر دنیا کی ریفلیکشن ہوتی نظر آتی ہے، جیسے چاند نظر آتا ہے کیا کبھی ریفلیکشن بھی رنگ برنگی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 17 کہتے ہیں زمین چاند سے کئی گنا بڑی ہے، اگر واقعہ ہی سچ کہتے ہیں تو جو زمین ناسا نے دکھائی ہے وہ چاند کے برابر ہی کیوں نظر آ رہی تھی؟ کیسے چاند پر سے دنیا کا سائز بھی اتنا بڑا نظر آیا جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے؟ کیوں دنیا کئی گنا بڑی نظر نہ آئی چاند پر سے؟ دوستو یہ سوال جنم لیتے ہیں اگر ہم ایک چاند پر جانے کی ایک تھیوری بھی اٹھاتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیا آپ بھی ہماری ان باتوں سے مطمئن ہیں یا نہیں؟